جو بغیر دور میں حافظ بنا دیتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پگڑی باندھ دیتے ہیں، دور نہیں ہوگا ابھی 28 پارے ہوئے ہیں اور دستار فضیلت باندھ دیتے ہیں. یہ رسم اتنی اس ملک میں عام ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بہت خراب مال مدرسے سے نکل رہا ہے. آج دیکھ لیجئے، آج بڑی بڑی مسجدوں میں اچھے حفاظ نہیں مل رہے ہیں. کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ کوالٹی کی کمی ہے. کوانٹیٹی دنیا جانتی ہے، کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے. زیادہ بات مجھے نہیں کرنی ہے، 2-3 باتیں کر کے کسی کی مجلس کے آداب ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ اور عمل کرنے کی نیت سے کسی مقرر کی تقریر آپ سنیں گے تو اس پر عمل کرنے کی آپ کو توفیق ملے گی. یہ جلسے مدرسوں کے یہ ہمارے دینی ایمان ہیں اور اس ملک میں ہماری شان بھی ہے. یہ مدارس ہمارے لیے آبرو بھی ہیں اور ہمارے حفاظت ایمان کا ذریعہ بھی ہیں. میں اس موقع پہ جو بچے حافظ ہو گئے ہیں بہت اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا. جو بچے قرآن کریم کا جنہوں نے حفظ کر لیا ہے اور جن کے سروں پر دستار باندھی جائے گی ان سے مجھے 2 باتیں اور ایک بات مجھے ان کے والدین سے اور عام مسلمانوں سے کرنی ہے. یہ بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ حافظ قرآن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام کو جنت کا پروانہ جو اعمال جو لکھے کے جائیں گے جنت حشر کے میدان میں سب کو عطا کر دیا ہے، لیکن حافظ قرآن کو روک دیا جائے. مثلا جنہوں نے عبادت کی ہے، اللہ کی مرضی پہ زندگی گزاری ہے، ان کو کامیابی کا تمغہ دے دیا جائے گا، لیکن حافظ قرآن کو حشر کے میدان میں روک لیا جائے گا اور انہیں خصوصی امتیاز اور خصوصی تمغہ دیا جائے. وہ تمغہ کیا ہے؟ تمغہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظ کرام سے فرمائے گا اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن کریم کی تلاوت کرو اور جنت کے دروازے پہ چڑھتے رہو. انہیں حشر کے میدان میں ایک چانس دیا جائے. حفاظ کرام کو حشر کے میدان میں ایک چانس دیا جائے اور وہ چانس یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے جاؤ اور جنت کے دروازے پہ چڑھتے جاؤ. میں حفاظ کرام سے بہت ادب سے کہوں گا، جو یہاں حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج میں یا آنے والے ہیں، جن کو قرآن کریم جن کے سینے میں محفوظ نہیں رہے گا وہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے دربار میں نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اس حدیث سے محدثین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو حافظ قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں ان کو یاد رکھنے کی پوری ذمہ داری ہے. اگر آپ نے یاد نہیں رکھا، قرآن کریم اپنی زندگی میں نہیں پڑھتا، تو یاد رکھیں کہ آپ وہاں اللہ کے دربار میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکیں گے. اور اللہ جو آپ کو ایک چانس دے گا جنت میں چڑھنے کا، جنت کے درجات کو پار کرنے کا، وہ چانس آپ کو بیٹھے. اس وجہ سے میں حفاظ کرام سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو قرآن کریم حفظ کرنے میں 2 سال 3 سال لگے، لیکن قرآن کریم کو یاد رکھنے میں 15 سال 20 سال لگاتار جدوجہد کرنی پڑتی ہے. پہلی بات تو یہ میرے بھائی، یہ حافظ قرآن تنہا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث میں ہے، آقا فرماتے ہیں جو حافظ قرآن جو بنتا ہے اپنے خاندان کے 10 ان لوگوں کو جنت اپنے ساتھ لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. آج اسکول اور اصلی تعلیم کے دور میں، انجینئرنگ اور بڑے بڑے ڈگریوں کے دور میں، چاہے
ان مدرسے کے حفاظ کی آپ لوگ خاموشی کا مظاہرہ کریں، آواز آ رہی ہے آپ کے نزدیک ان کی اہمیت نہ ہو، لیکن حشر کے میدان میں جب انہیں نوازا جائے گا اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا، کون جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ؟ ان کے والد جائیں گے، ان کی والدہ جائیں گی، ان کی پھوپھی جائیں گے، ان کے چچا جائیں گے، خاندان کے ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جو حشر کے میدان میں انتہائی مایوس کھڑے ہوئے، جن کے صدقے میں جنت جائیں گے۔ حافظ قرآن کے صدقے میں جائیں گے، یہ چانس اللہ تعالیٰ دے گا۔ اقرا ورتقی، قرآن کریم پڑھو اور جنت کے دروازے پہ چڑھتے جاؤ۔ اے حفاظ قرآن، اے حفاظ کرام کی جماعت، اے حافظین قرآن کریم، اگر مدرسوں میں آپ نے حفظ کر لیا اور لوگوں کے سامنے دستار فضیلت باندھ لی لیکن آپ نے قرآن کریم کو یاد نہیں رکھا تو اللہ کے دربار میں یہ چانس آپ کو نہیں مل سکے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ یہ ذمہ داری صرف حافظ صاحب کی نہیں ہے، چونکہ بلوغت کے زمانے میں وہ حافظ ہو جاتے ہیں، شعور نہیں ہوتا حافظ ہو جاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری والدین پر ہے، ایسے والدین پر جنہوں نے اپنے گاڑی کمائی سے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، ان کی ذمہ داری ہے پوری زندگی ان کی نگرانی کرتے رہیں۔ اور معاف کیجئے گا مدرسے والوں سے میں کہوں گا، یہ ذمہ داری مدرسے والوں پر ہے۔ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں محتمم کو کھڑا کر کے اگر پوچھ لیا جائے گا تم نے قرآن کریم ایسا غلط کیوں پڑھایا تھا یا تم کو قرآن کریم یاد کیوں نہیں رہا، ہمارا کیا ہے؟ جو بغیر دور میں حافظ بنا دیتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پگڑی باندھ دیتے ہیں، دور نہیں ہوگا، ابھی 28 پارے ہوئے ہیں اور دستار فضیلت باندھ دیتے ہیں۔ یہ رسم اتنی اس ملک میں عام ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بہت خراب مال مدرسے سے نکل رہا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، آج بڑی بڑی مسجدوں میں اچھے حفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ کیوں نہیں مل رہے؟ کوالٹی کی کمی ہے۔ کوانٹیٹی دنیا جانتی ہے، کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کسی کمپنی کا سامان لیتے ہیں، ساتھ دنیا میں کمپنی چلتی ہے، قرآن کریم میں کیا کمپنی ہے؟ ٹریڈ مارک کا نہیں چلے گا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لہجہ نہیں چلے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ نہیں چلے گا، حضرات صحابہ کرام کا لہجہ نہیں چلے گا، تابعین کا لہجہ نہیں چلے گا، سلف صالحین کا لہجہ نہیں چلے گا۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم کو یاد رکھو، ہندیوں کے طریقے پہ مت پڑھو، دیار مشرق کے طریقے پہ مت پڑھو، عربوں کے لہجے میں پڑھو۔ آج دیکھیے انگریزی بولنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، فرینچ بولنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، یہ امریکن اسلوب ہے انگریزی کا، یہ یو کے کا، یہ انگلینڈ کا اسلوب ہے۔ اسپیکنگ سینٹر سے چلتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے لہجے میں۔ امریکہ کو جو لہجہ ہوتا ہے انگریزی بولنے کا، اس لہجے میں اگر فرق ہو جائے معنی بدل جاتا ہے، انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں لہجہ کیوں نہیں چلے گا؟ جیسا چاہیں ویسا پڑھا دیں گے آپ۔ میں مدرسے والوں سے کہوں گا آپ اپنی اصلاح کیجئے، اور آپ سے میں کہوں گا آپ اپنے بچوں کو پورا وقت مدرسے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا۔ یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے، دیکھو دیکھو تم قرآن کریم ایسا کہو جھوم کر پڑھ۔ کیا کہے گا قرآن کریم جھوم کر پڑھ؟ جھوم کا کیا مطلب ہے؟ گانا بجا کر کے نہیں، جھوم کی تعریف محدثین لکھتے ہیں، جھوم کر پڑھو۔ دیکھو عربوں کے لہجے میں جیسے عرب قرآن کریم پڑھ۔ آج میں نے کتاب کی ہے، اس کتاب کا نام ہے روشنی کی کتاب۔ 26 عالمی شہرت یافتہ عیسائی مبلغین نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اپنے ہسٹری میں لکھا ہے آدھے سے زائد لوگوں نے حرمین کی تلاوت سن کر کے اسلام قبول کیا۔ حرمین کے ائمہ کی قرآن کریم کی تلاوت سن کر کے دل پسیج گئے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، مفسرین لکھتے ہیں وہی زیادت ایمان کا باعث تلاوت ہوگی جو صحت مخارج کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے دوسری بات حدیث میں ہے وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو۔ اب دیکھیے
ابھی رمضان آ رہا ہے، میں 2 منٹ میں بات میں ختم کروں گا. ابھی رمضان آ رہا ہے. 15 منٹ کا اسپیڈ والا حافظ، 10 منٹ کی اسپیڈ والا حافظ. صدر صاحب طے کریں گے یہ حافظ صاحب چلیں گے کہ نہیں چلیں گے. سیکریٹری صاحب طے کریں گے جنہوں نے مدرسے میں پڑھائی نہیں ہے. ماہر قراء سے، بڑے بڑے حفاظ سے، بڑے بڑے قراء سے انٹرویو لینے کے بجائے جوہرا بن جائیں گے انٹرویو لینے کے لیے کہ قرآن کریم کیسا ہے. کیا بات ہے، قرآن کریم کے ساتھ مذاق ہے. اس وجہ سے درست کرنا ہوگا اپنے نظام کو. آج 15 منٹ کی اسپیڈ کے حافظ یہ آگے کا بچہ قرآن کریم کیوں پڑھتے ہیں؟ جلدی پڑھے. قرآن کریم اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ورتقی جنت میں چڑھتے جاؤ. تو محدثین لکھتے ہیں جو بہت اسپیڈ والا حافظ ہوگا وہ جلدی اپنی منزل طے کر کے اس کی منزل آ جائے، اور جو 20 منٹ والا ہوگا اس کی منزل اور اوپر ہوگی. علماء یہاں بیٹھے ہیں. اور جو 30 منٹ والا حافظ ہوگا اس کی منزل اور اوپر ہوگی، کیونکہ ورتل ہے، اقرا نہیں، ورتل. قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو، اسی طرح سے پڑھو جس طرح قرآن کریم پڑھنے کو. اس وجہ سے آج دیکھیے چھوٹے چھوٹے سے معنی بدل جاتے ہیں. انگریزی میں معنی بدل جاتے ہیں. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. تو ایک صاحب تقریر کو نوٹ کرنے کے لیے بیٹھے تو کہا، مقرر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی آپ قلم کاغذ لے کے بیٹھ کے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم نوٹس کر رہے ہیں آپ کو. نوٹس تو تھانے والوں کا کام ہے. تو نوٹ اور نوٹس کے ایک ہی انداز ہے لکھنے کا. تو الفاظ اسپیلنگ کے الفاظ سے جب معنی بدل سکتے ہیں، بلکہ محدثین لکھتے ہیں، فقہا لکھتے ہیں کہ عقیدہ بدل جاتا ہے. اگر الفاظ بدل گئے تو عقیدہ بدل گئے. نماز تو دور کی بات ہے، عقیدہ بدل جاتا ہے. میں مدرسے والوں کو، ارباب مدارس کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے مدرسوں میں معیاری تعلیم کا انتظام کیجیے. اور یہ بات یاد رکھیے، اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں، آج بھی دنیا میں سب سے باعزت کوئی انسان ہے تو حافظ قرآن. دنیا میں، آخرت تو ہے، پیسے میں مثال دوں. آج دنیا میں سب سے باعزت کون ہے؟ کیا سعودی عرب کا بادشاہ ہے؟ نہیں، کون ہے؟ ائمہ حرمین. آج معلوم ہو جائے کہ جھارکھنڈ میں امام حرم تشریف لانے والے ہیں. تمام مسلک کو بھول کر کے، چاہے بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہوں، کسی مکتب فکر کے لوگ ہیں، سب امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے. چنانچہ آج سب سے باعزت کوئی فرد ہے دنیا میں تو امام حرم ہے. آپ کا بچہ بھی سب سے باعزت. آج ساؤتھ افریقہ میں حفاظ مرسیڈیز کار سے جاتے ہیں اپنے مدرسوں میں پڑھانے کے لیے، BMW کار سے جاتے ہیں اپنے مدرسوں میں پڑھانے کے لیے. کیا ان کے پاس دولت نہیں ہے؟ ان کے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور اللہ کو دولت بھی عزت بھی ملے گی. میری یہ گزارش ہے کہ مدرسے کے معیار کو بڑھایا جائے، اور گارجین سے، والدین سے یہ میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو کوالٹی کا حق دیں. آپ چھوٹا سا سامان لینے جاتے ہیں کسی بڑی دکان میں، کمپنی کا سامان آپ خریدتے ہیں. آپ اچھے مدرسوں کو اپنا مدرسہ اچھا بنائیے. اللہ تعالیٰ ہماری آمد کو قبول کرے اسی بہانے. اور آپ کے، اور ایک بات اور بتلاؤں آخری، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مدرسے میں صحت مخارج کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم ہوگی اس مدرسے میں خرچے کی کوئی پریشانی نہیں، کبھی نہیں. 25 سال سے ہمارا تجربہ ہے، 25 سالہ ہمارا تجربہ ہے. مدنی مسجد معہد القرآن کریم کے بچے حفظ قرآن کر کے جھارکھنڈ کو مختلف علاقوں میں وہ کام کر رہے ہیں. علماء اس کی گواہی دیں گے. میں اپنی بات نہیں کہوں گا. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ان کی 1 مہینے کی تنخواہ نہیں رکی ہوئی ہے، اور اللہ اس خرچے کو پورا کرا. تقریباً 1 کروڑ روپے کے قریب اس کا سالانہ خرچہ ہے. اللہ اسے پورا کرا، کہیں پریشانی نہیں. آپ کر کے دیکھیے، آپ کے مدرسے کے خرچے کی پریشانی نہیں ہوگی. کب؟ جب قرآن کریم کو کوالٹی مضبوط کی. کوالٹی مضبوط. دوسری بات کہوں گا، حضرت چندہ کیسے کیا؟ چندہ کیسے کیا؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت چندہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا غریبوں سے چندہ کرنا. کس سے چندہ کرنا؟ غریبوں. تو شاگردوں نے کہا، متبصرین نے کہا کہ مدرسے کے بڑے بڑے بجٹ ہیں، پروگرام میں 2 روپے چندے سے کیسے کام چلے؟ تو کہا اللہ کے دربار میں
کوانٹیٹی کا سوال نہیں ہوگا، کوالٹی کا سوال ہوگا۔ جن 2 بچوں کا تم نے داخلہ لیا اس کو کہاں تک تیار ہے؟ اس وجہ سے دارالعلوم دیوبند کا اصول ہشت گانا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ غریبوں پر منحصر رہیے، مالداروں پر منحصر مت رہیے۔ میں مدرسے والوں سے اور مدرسے کے ذمہ داران یہاں بیٹھے ہوئے، کسی مالدار پر نظر مت اٹھائیے، کسی مال و دولت کے سامنے اپنی عزت کو نیلام مت کیجیے۔ حملۃ القرآن اولیاء اللہ، قرآن کریم کے حاملین اللہ کے دوست ہیں۔ جو ان سے دوستی کرے گا وہ اللہ سے دوستی کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ اللہ سے دشمنی کرے گا۔ لہذا میری عام مسلمانوں سے گزارش ہے، حفاظ کو کبھی کم تر مت سمجھیے، جنت لے کر کے جائیں گے۔ اور آج بھی دنیا میں سب سے باعزت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اور انہی چند کلمات کے بعد اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اور میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے، علماء سے، ائمہ سے، کہ عوام تو ہمیں پیسہ دیتی ہے، ہمیں چندہ کرتے ہیں، وہ پیسہ دیتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے مدارس والوں کی کہ ہم اچھی تعلیم کا انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔